नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ याज मोरस और प्रोग्राम ज़िंदगी के रंग डॉक्टर खालिद सुहेल के संग में की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर खालिद सुहेल की ज़िंदगी के तजुर्बात, उनके बराह रास्त मुशाहिदात और उनकी विजडम से फ़ायदा उठाते हुए उनसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं और उनके जवाबात जानते हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपनी राय का और फीडबैक का आप इजहार करते हैं। तो आज की हम नई एपिसोड में डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और ये आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में इसमें अपना वक्त देते हैं। थैंक यू सो मच। फिदवी हाजिर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब जो मौजू है वो बड़ा अहम है और मेरे दिल के बड़ा करीब है और मैं चाहता हूँ कि उस पर आपकी, क्योंकि आप एक माहिर नफ्सियात होते हुए लोगों के साथ मिलते हैं और आपके पास बड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस है, वेस्ट से भी लोगों का और यहाँ पर भी, और आप, मैंने देखा कि आप डिजिटल मीडिया का भी इफ़ेक्टिव यूज़ करते हैं और उसके कायल हैं। मैं क्योंकि इसके डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ भी करता हूँ और लोगों से जो डिजिटल वेलबींग है, इस वक्त डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ख़ास तौर पर उसका बेतहाशा इस्तेमाल करने की वजह से ज़हनी मसाइल का शिकार होते हैं। तो मैं एक तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसके जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, वो एडिक्शन बन जाता है और विदाउट पर्पस होता है, तो उसके आपके ज़हनी तौर पर क्या नताइज होते हैं, उसके क्या असरात होते हैं? और इसके साथ साथ हम फिर ये बात भी करेंगे कि जो ख़ास तौर पर बच्चे हैं छोटे, जो मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो किस तरह से उनकी ज़हनी सेहत और उनकी जो ग्रूमिंग है उसमें असरअंदाज होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि डिजिटल मीडिया, क्या वाकई सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा और मनफी इस्तेमाल इंसानी ज़हन पर कैसे जो है वो मुतासर करता है उसको? देखिए याज मोरस साहब, कोई चीज़ भी, वो टेक्नोलॉजी हो या ज़िंदगी के किसी भी पहलू में कोई नई चीज़ हो, तो वो उसकी मिसाल ये है कि अगर आप गांव में रहते हैं और शहर पहली दफ़ा गए हैं और वहाँ के मेले में गए हैं, तो आप ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, आपका पेट ख़राब हो जाए, मतलब आप ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर इंडल्ज होते हैं। फिर अगर आप वहाँ रुक जाएं, वहाँ रहने बसने लगें, तो फिर आप कुछ अरसे के बाद आपकी लहजे में, आपके रवैये में एक तवाज़ुन पैदा होता है। तो जो पेंडुलम है वो एक साइड से पहले दूसरी तरफ स्विंग करता है, फिर दरमियान में आता है। तो अभी हम सोशल मीडिया के चूँकि बहुत ही नए हैं, तो इस वजह से ये जो आप मनफी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, ये उसकी ओवर कंजम्पशन या ओवर इन्वॉल्वमेंट है। एक इमोशनली लोगों को एक नया हथियार या एक नया चीज़ मिली है और वो एंटरटेनमेंट का एक नया जरिया, बहुत आसान है। लेकिन मैं कोई इतना मायूस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि आज से अगर यही गुफ्तगू हम 10-20 साल के बाद करें तो लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये माहिरीन नफ्सियात, जैसे आपके जो डिजिटल उसके जो माहिरीन हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि ये पहलू जो है सोशल मीडिया का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और हमें कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो फिर आप किसी तरह से जो पॉजिटिव पहलू में आपको बताऊं कि मतलब है, मैं ख़ुद क्योंकि आपसे बहुत उम्र में बड़ा हूं, तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक अनकंफर्टेबल चीज़ थी, नई चीज़ थी। तो मैं तो ऐसा हूं कि मैं नौजवानों से सीखता हूं। मैंने अपनी भांजी से कहा कि बेटा आप हमें सिखाएं, तो मैं सीखने के अमल में हूँ। और दूसरा ये है कि ये जो ख़ास तौर पर कोविड में, तो मैंने ये महसूस किया कि उससे पहले मैं सिर्फ अपने क्लिनिक में मरीज़ों को देखता था। अब ये सोशल मीडिया की वजह से अब मैं जो थेरेपी है, जो काउंसलिंग है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। और उसका साइकोलॉजिकली ये हुआ याज मोरस साहब कि वो लोग जो साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाते थे, जिनके लिए स्टिग्मा था, जिनके लिए एक टैबू था, वो चाहे अपने नाम से और बाज़ दफ़ा एक फिक्टिशियस नेम से, नाम उनका कुछ भी हो, वो अब उन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं। तो इसका ये पॉजिटिव साइड है। हाँ, दूसरी साइड ये है कि आप जिस घर में रहते हैं उनके साथ आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन कम है। मतलब जिनके साथ रहते हैं उनसे आप दूर हो गए हैं और जो दूर रहते हैं उनके आप करीब हो गए। ये एक अजीब डायलेमा है, तो लेकिन बहरहाल ये एक नया फेज़ है, नया प्रोसेस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसको समझेंगे और उससे सीखेंगे। बात यही है कि हमें अपने दिमाग खुले रखने चाहिए और जो भी नया तजुर्बा है कि उसको देखना चाहिए कि उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और फिर एक जो तवाज़ुन वाला ना, फाइनल गोल ये है कि उसके अंदर एक तवाज़ुन कायम। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, इसमें आम तौर पर होता ये है कि जब आप ज़िंदगी के क्राइसिस में गुजर रहे होते हैं, फेलियर्स
آپ کو آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں, آپ نیگیٹو ایک پروسیس سے آپ کا نیگیٹو موڈز یا ایموشنز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف آپ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, یعنی آپ کا کوئی ایک آپ کسی سے گھر میں کسی سے ناراض ہیں یا آفس میں آپ کی کسی سے ناراضگی ہو گئی یا کسی اور طریقے سے, تو آپ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہیں اور وہاں آپ لوگوں کی جو ایک لائف ہے, جو پازیٹیو امیج ہے یا ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر اپنا موڈ جو ہے وہ آپ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس جو ہے سچویشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہو تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کی ذہنی صحت, آپ کی ذہنی رویے جو ہے وہ متاثر نہ ہو؟ اس میں یاز مولوی صاحب ایک بات جو میں نے آبزرو کی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں, صحیح, اور کچھ چیزیں پبلک ہوتی ہیں. اس میں جو ہے نا وہ باؤنڈری بہت بلر ہو گئی ہے. تو اب دیکھیں آپ کا اپنے بوائے فرینڈ کا, میاں بیوی کا, آپ کی فیملی کا ایک ریلیشن شپ کرائسس ہے, تو وہ آپ کو اپنے یہ باؤنڈریز کی بات سائیکولوجیکلی ہم کہتے ہیں ایک باؤنڈریز ہیں. ہر رشتے کی ایک باؤنڈریز ہے, ہر رشتے کا ایک تقدس ہے, اس کا ایک احترام ہے. تو بعض دفعہ جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں وہ اس احترام کا, اس تقدس کا, اس رشتے کی اہمیت کو وہ نہیں دیتے رسپیکٹ. اور بلکہ اب یہ دیکھا ہے پچھلے نوجوانوں میں خاص طور پہ کہ وہ جو ایک بد کلامی ہے, بد لحاظی ہے, غیر تہذیبی رویہ ہے کہ وہ آپ کو, چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, ایک پرسنل کانٹیکٹ اتنے نہیں ہے, تو لوگوں کی جو سپریسڈ گالم گلوچ ہے, اس کے اندر آپ لڑائی جھگڑا ہے, اس کے اندر ابیوسو لینگویج ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کئی ڈسکشنز میں اب وہ ماڈریٹڈ ڈسکشنز ہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ, بلکہ میں کئی آرٹیکلز بھیجتا ہوں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری 3 لوگوں کی ٹیم ہے, پہلے یہ آرٹیکل وہاں جائے گا اور وہ اس کو ماڈریٹ کرے گا. آپ ڈائریکٹلی کوئی کامنٹ نہیں پوسٹ کر سکتے, آپ ماڈریٹر کو بھیجیں اور وہ اس کو کیا کریں گے. تو یہ اب یہ سیکھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی سیریس گفتگو ہے تو وہ ایک ماڈریٹر ہو جو ان چیزوں کو تہذیب کا, رسپیکٹ کا خیال رکھے. لیکن میں آپ سے متفق ہوں کہ بعض لوگوں نے اس میڈیم کو مس یوز کیا, ایبیوز کیا, اپنے مسائل کو پبلکلی شیئر کیا اور لوگوں کو ایک طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں بدنام کیا, کیریکٹر اسیسینیشن جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ایک مہذب معاشرے کا یہ ایسی چیزیں نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک اور جو بڑا اہم نقطہ ہے جس پر بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اور بہت کنفیوز ہیں, وہ چھوٹے بچوں کا موبائل فون اور گیجٹس جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرنا. اور میں کیونکہ خود ڈیجیٹل کی اس کی ٹریننگ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بچوں کو آپ دور نہیں رکھ سکتے ان چیزوں سے, لیکن جو ان کی ایج ہے اس میں آپ ان کا اگر پراپر یوز نہیں کریں گے, اگر آپ ان کو گائیڈ نہیں کریں گے, وہ بچے کے ہاتھ میں آپ فون دے دیں گے, کیا دیکھ رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے, تو اس کی شخصیت پر جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا. میں چاہوں گا آپ والدین کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیسے پہلے تو اپنی لائف کو بیلنس کرے یہ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال کے حوالے سے, موبائل فون اور ٹی وی جو بھی وہ چیزیں کرتے, اور پھر بچوں کو کس ایج میں اور کس طرح کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کنیکشن رکھے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ضرور کریں لیکن اس کی جو ایڈکشن ہے اس سے محفوظ رہیں. اس میں یاز مولوی صاحب جو کوئی بھی چیز ہو, پہلے بچے جیسے باہر چلے, اس وقت سوشل میڈیا نہیں بھی تھا, تو بچے باہر چلے گئے, وہ جی کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی ہاکی کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کھیل رہا ہے, پھر وہ گھر آتے تھے, ماں باپ ان سے اس معاملے میں سوال پوچھتے تھے. تو جو اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں, وہ کسی سے ملتے ہیں, تو جو ریلیشن شپ ہے, اگر ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہیلتھی ریلیشن شپ ہے تو اس ہیلتھی ریلیشن شپ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ آپ ان کو سپروائز کرتے ہیں, آپ گریجولی ان کو تو آپ کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بچے کے ساتھ کہ بیٹا آپ نے یہ امپورٹنٹ, آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, آپ نے بیڈ ٹائم صحیح جانا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اس کا اگر آپ یہ کام کریں گے, اگر یہ مطلب آپ نے ہوم ورک کر لیا, آپ نے یہ کر لیا, تو اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ اب آپ 1 گھنٹہ جو ہے وہ آپ اپنے انٹرنیٹ اور وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو مطلب یو ہیو ٹو ارن اٹ. تو بات یہ ہے کہ ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں ہے, یہ ایک جیسے ڈرائیونگ ہے,
ہم کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ آپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ سوسائٹی آپ کو پریویلیج ہے, آپ کا ایک پریویلیج ہے کہ اگر آپ رسپانسبل ڈرائیونگ کریں گے, آپ ڈرنکنگ اینڈ ڈرائیونگ نہیں کریں گے, آپ ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے, تو ہم آپ کو لائسنس دیں گے. تو یہ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ ہم بچوں کو یہ دے رہے ہیں, یہ ایک تحفہ ہے, لیکن آپ اس کو ارن کریں اور ہم سپروائز کریں گے, اور آہستہ آہستہ جب آپ دیکھیں کہ وہ ان کا شعور بڑھ رہا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے حق میں نہیں صحیح جا رہی اس کے, تو میرا اپنا خیال ہے کہ بجائے ٹیکنالوجی کی پہ فوکس کرنے کے, ماں باپ اور بچوں کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو زیادہ میں فوکس کروں. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ونس اگین. بہت زبردست گفتگو رہی ہے ہماری, اور ویورز بہت اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کے اس دور میں اس سے محروم نہیں رکھ سکتے, ان سے دور نہیں کر سکتے, لیکن ضروری یہ ہے والدین کو, گھروں میں, اساتذہ کو, اپنے تعلیمی اداروں میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جدید میڈیم ہے اس کا اگر آپ پازیٹیو اور افیکٹو یوز کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کو, آپ کے زندگی کے مقصد کو بہت ہی میننگ فل بنا سکتا ہے. اس لیے جو ریلیشن شپ ہے, کمیونیکیشن ہے رشتوں کے درمیان, اس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا ہی مقصد ہے کی وجہ کی بدولت ہے کہ آج ہم اس گفتگو کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اس سیریز کی جو ایپیسوڈ ہے اس کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ فیڈ بیک ضرور دیں اور اپنے سوالات بھی بھیجیں. ہم مختلف طریقوں سے ڈاکٹر خالد سہیل سے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.